اتنا ظلم کیا کرنا تھا؟ شریف نے کیا کیا تھا کہ وہ تم لوگ کے خلاف ہوتا تھا، پاکستان کا ساتھ دیتا تھا، اس لیے اس کو مار دیا بیچارے کو. ابھی ہم رکنے نہیں والے، جتنوں کو مارنا مارو. تم لوگ اتنے ظالم، اپنے مجھ سے محبت نہیں ہے تو بندوں کو کیوں شہید کرواتے ہو؟ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. السلام علیکم جی. ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں. ارشد شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں عابد اندلیب صاحب، اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، ابھی بھی آنکھیں نم ہیں. عابد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد بھائی یہ قیامت ٹوٹی ہے. مار دیا یار، مار دیا، اور بہت بے رحمی سے مارتے ہیں. مارنے والے کے لیے ہم کچھ نہیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں یار اس طرح نہ مارے. 4 بچے ہیں اس کے، ایک بیٹی بھی ہے. اس کی ماں نے ابھی ایک اور جوان بیٹا قبر میں ہوتا ہے. بیٹا قبر میں اتارا تھا ابھی کچھ سال پہلے. عابد بھائی کتنے عرصے سے فالو کیا جا رہا تھا؟ یہ سنائپر کدھر کا تھا؟ کس طرح پہنچا؟ کینیا معاملہ کس طرح ہے؟ اتنی مسٹری ہے نا، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. سوال صرف 4-5 ہے بہت سادے سے. ارشد شریف پاکستان سے باہر کیوں گیا؟ سوال نمبر 1. ارشد شریف کو دبئی سے خطرہ تھا، اور ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا، اور کس کو ارشد شریف کے سوالوں سے خطرہ تھا؟ سوال نمبر 2. ارشد شریف کے جب وہ دبئی چلا گیا تھا تو کس نے پریشر ڈالا دبئی والوں کے اوپر کہ یار اس کو نکالو یہاں سے، اسے نکالو. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ڈاکیومنٹری بنا رہا تھا بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، وہ کس کے لیے تھریٹ تھا؟ یہ بہت آسان ہے. اور یہ کہنا کہ یار مسٹیکنلی، یہ جھوٹ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک ملک کی پولیس انوالو ہوگی ہے اس میں. اور سمپل بات یہ کہ کینیا کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ بندے مروانے کے لیے، اس طرح کی ٹارگٹ کلنگز کرتا ہے. جی. ان کی باقاعدہ حکومت بچے لیتی ہے. جی جی. تو یہ اس میں کوئی بہت بڑا وار لارڈ انوالو ہے یا کوئی بہت انٹرنیشنل قسم کا مافیا ہے؟ یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تانے بالکل ہو سکتا ہے. اس کے تانے بانے ریجیم چینج سے ملتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، دیکھیں 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے یار. ہم کسی کو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ کر دی جاتی ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. یا شاید اتنی سمپل ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ مطلب گاڑی نہیں رک رہی تھی اور مار دیا. جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور کو بھی نہیں مارا، اور اس کا سر پاڑ اتنا مارا کہ جان سے مار دیا. ٹائر نہیں بھاڑا، ناکا نہیں لگایا، کوئی اسپیکر پہ آواز دے کے نہیں روکا. ایشوز یہ بتایا جا رہا ہے، اسٹیبلش یہ کیا جا رہا ہے کہ گاڑی اس طرح کی کوئی اور گاڑی چوری ہوگی. اس سے آگے اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ڈرگ ڈیل بنانے کی اسے کوشش کی جا رہی ہے. یار ارشد شریف اور ڈرگ ڈیلز، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ارشد شریف اور ڈرگ ڈیلز. یہ مارنے والا بزدل بھی ہے اور بزدل اور کم ظرف اور گھٹیا ہے جس نے مارا ہے. بات سنیں آپ، اور میں تو نہیں گیا نا یار پاکستان چھوڑ کے. وہ چاہتا تو یار میں جاب کر سکتا تھا. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں، یہ کسی کو بھی نہیں پتا یہ واقعہ. ہم 92 میں تھے. ارشد شریف صاحب کو 92 کے آنر نے جاب آفر کی کہ 92 میں آ جائیں، اتنا پیکج دیتا ہوں، اتنے پہ آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، میرے جو برا وقت تھا وہ یار کے ساتھ گزرا، میں نہیں آتا 92 میں. مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 50 لاکھ کا چیک رکھا آنر نے کہ یار یہ سیلری آپ کی لگاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. اس نے بلینک چیک رکھا، اس نے کہا نہیں. تو وہ بندہ یار ڈرگ کی بات کرے گا، کیا بات کرتے ہیں یار. لوگ جمع ہو گئے گھر کے باہر. السلام علیکم. زندگی چلتی رہتی ہے مگر اپنے پیاروں کو کھونا کوئی آسان نہیں. ارشد شریف صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا، وہ ایک بہادر، نڈر، محب وطن، ہماری فائٹ کرنے والا، ہماری جنگ لڑنے والا، جرأت مند صحافی جو برسوں سے ڈٹا ہوا تھا میدان میں. وہ جو
سوال پوچھنے کی جرت رکھتا تھا، وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، وہ مسکراتے ہوئے سب کو ایکسپوز کرتا تھا، وہ جو پورے ثبوت کے ساتھ، پورے پروف کے ساتھ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہا تھا، وہ ارشد جو ہم سب کا بہت قریبی تھا، وہ ارشد شریف جس کی ماں نے پہلے بھی شہید کھو دیے، اس کا بچہ آج پھر شہید ہو گیا، ایک اور بچہ شہید ہو گیا۔ ارشد، آپ نے شعور دیا، آپ نے صحافت کو ایک عزت توقیر دی، آپ نے ارشد نوجوانوں کو سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا، بغیر گالی دیے، بغیر تہمت لگائے، ثبوت کے ساتھ اچھے طریقے سے مافیاز کو ایکسپوز کرنا، ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دینا، اور ہم سب کے دلوں میں، دماغوں میں بہت سارے سوال پیدا کر دینا۔ ارشد، جہاں بھی ہو، جہاں بھی اللہ نے آپ کو رکھا، ہمیشہ ایک شان توقیر کے ساتھ رکھا۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی جنت میں جگہ دے۔ اے اللہ، میں گواہی دیتی ہوں، ارشد ایک نڈر صحافی تھا، وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہا تھا۔ میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کیجیے، میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کیجیے۔ وہ وطن کی جنگ لڑ رہا تھا، وطن کی خود مختاری کی، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میرے اللہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ وطن پرستی کی، جمہوریت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ انصاف کی، قانون کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ سوال پوچھتا تھا، بڑے سلیقے سے سوال کر رہا تھا۔ میرا ارشد، ہم سب کا ارشد شریف، جو علامت ہے بیداری کی، جو علامت ہے جرت کی، جو علامت ہے بہادری کی، ارشد کو اللہ کی رحمتوں میں دیا، اللہ کے فضل و کرم میں دے دیا ہم نے۔ اللہ، جو کچھ ہوا، کیسے ہوا، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے رب۔ آپ نے اس ساری چیزوں کو احاطہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب، یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں، آپ کی عدالت میں، جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے، جہاں سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور وہاں سے رحم ہوتا ہے۔ میرے مالک، رحم فرما، رحم فرما، پاکستان پہ، پاکستان کے فائٹرز پہ رحم فرما، میرے اللہ کرم فرما، آمین ثم آمین۔ صحافت سے وابستہ ہونے والوں کے نام، ان صحافیوں کے نام جو اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر عوام کو حقیقت سے باخبر رکھتے ہیں، آندھیوں، طوفانوں، چلتی گولیوں، جھلستے ریگستانوں اور سرد پہاڑوں پر اپنا فرض پورا کرتے ہیں، جو جھکے نہیں، جو رکے نہیں، انہی کے نام۔ ہم کو کچھ نے ہے دھمکایا، کچھ نے دولت میں تولا ہے، ہم نے پھر بھی سچ لکھا ہے، ہم نے پھر بھی سچ بولا ہے۔ آواز بنے مظلوموں کی، یوں ہی ہے عبادت کی، ہم نے ہر لفظ میں ڈالا خون اپنا، یوں پیش شہادت کی ہم نے۔ تنہا نہ کبھی ہم ہوں گے کہ سچوں کا ساتھی ہے رب بھی، ہم نے پہلے بھی دی جانے، گر وقت پڑا